دوستو یقینی طور پر آپ میں سے زیادہ تر لوگوں کے پاس یہ خبر تو پہنچ ہی چکی ہوگی کہ ترکی میں ایک بہت بڑے اور پرانے میوزیم کو مسجد میں کنورٹ کر دیا گیا ہے۔ لیکن اب سوال یہی ہے کہ آخر اس مسجد میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ اس مسجد کے مسجد بننے پر پوری دنیا میں آج چرچے ہو رہے ہیں، اور آخر کیا وجہ ہے کہ اس مسجد کو میوزیم سے دوبارہ مسجد بنانے کے لیے ترکی کے صدر یعنی رجب طیب اردوغان نے پچھلے 6-7 سالوں سے لگاتار سیاسی طور پر بہت زیادہ محنت کی ہے، اور آخر ایسا کیا راز ہے کہ اس مسجد کے میوزیم سے دوبارہ مسجد بننے کی مہر لگنے پر پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ امید ہونے لگی ہے کہ ترکی خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد اپنی جن بلندیوں کو کھو چکا تھا اور پچھلے کئی سالوں سے ان بلندی اور ترقیوں کو حاصل کرنے کے لیے مسلسل کوشش کر رہا تھا، تو یقیناً ترکی کو اس مسجد کے ذریعے سے پہلی کامیابی ہاتھ لگی ہے۔ تو دوستو، آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں ہم ان تمام چیزوں پر ڈسکس کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ہاگیا صوفیہ مسجد کیا ہے، اس کی پوری ہسٹری کیا ہے، اسے آخر کس نے بنوایا تھا، اور آخر کیا وجہ رہی تھی کہ یہ مسجد ایک مسجد سے میوزیم بن کر رہ گئی تھی۔ تو دوستو، ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے بس میری چھوٹی سی گزارش ہے کہ نئے آنے والے دوست میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ہمارے چینل کی فیملی کا حصہ بن جائیں، اور ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے ویڈیو کو ہمیشہ لائک کیا کیجیے، تاکہ اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز کا یہ سلسلہ ہم جاری رکھ سکیں۔ دوستو، یہ کہانی شروع ہوتی ہے 537 عیسوی سے، جس شہر کو آج ہم استنبول کے نام سے جانتے ہیں۔ 537 عیسوی میں اسے قسطنطنیہ کے نام سے جانا جاتا تھا، اور یہ دنیا کی سب سے مضبوط سلطنت تھی۔ اس وقت قسطنطنیہ میں بازنطینی عیسائیوں کی سلطنت قائم تھی، لہٰذا اس وقت کے موجودہ شہنشاہ کے حکم سے ہی قسطنطنیہ یعنی استنبول میں اس عمارت کو تعمیر کیا گیا تھا۔ اس عمارت کے قلعے اتنے زیادہ مضبوط تھے کہ اس کو فتح کرنا تو دور، بڑی سے بڑی فوجیں بھی اس کے سامنے آنے کے بارے میں سوچنے سے بھی ڈرتی تھیں۔ شروع میں اس عمارت کو ایک چرچ کے طور پر بنایا گیا تھا، اور یہ وہ دور تھا کہ جس وقت اسلام سیاسی طور پر سب سے زیادہ کمزور تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اسلام اس وقت پھیلنا شروع ہوا تھا، اور اسلام کے ماننے والے لوگ صرف اور صرف ایک چھوٹے سے شہر مدینے میں ہی رہتے تھے۔ اسی دور میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میری امت کے لوگ قسطنطنیہ جیسی عظیم سلطنت کو فتح کریں گے۔ جب صحابہ اکرام نے حضور سے یہ سنا تو صحابہ کو بڑا تعجب ہوا کہ ایک ایسی چھوٹی سی ریاست جو ابھی صرف اور صرف ایک شہر میں موجود ہے، وہ دنیا کی سب سے مضبوط سلطنت یعنی قسطنطنیہ کو کیسے فتح کریں گے۔ لیکن یقیناً صحابہ کو پورا یقین تھا کہ نبی نے جو فرمایا ہے وہ تو ہونا ہی ہے، اور یقیناً ایسا ہی ہوا۔ اب وقت آتا ہے 1453 کا۔ 1453 29 مئی کے دن ارطغرل غازی کی قائم کی ہوئی سلطنت یعنی سلطنت عثمانیہ کی 7ویں نسل میں پیدا ہونے والا صرف ایک 21 سال کا مجاہد یعنی سلطان محمد، جسے ہم سلطان محمد فاتح کے نام سے بھی جانتے ہیں، وہ اپنی بڑی فوج کو لے کر اس قلعے کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے دماغ میں صرف یہی امید تھی کہ کاش میں وہی سپہ سالار ہوں جس کے بارے میں حضور نے پہلے سے ہی پیشن گوئی کی ہے، اور صحابہ سے یہ فرما دیا ہے کہ یقیناً جو قسطنطنیہ کو فتح کرے گا وہ جنتی ہوگا، اور اس کی پوری جماعت جنتی ہوگی۔ اور آخرکار کڑی محنت اور سینکڑوں شہادتوں کے بعد سلطان محمد فاتح کو فتح نصیب ہوئی۔ قسطنطنیہ یعنی استنبول کو فتح کرنے کے بعد سلطان محمد فاتح نے اس عمارت کو مسجد میں بدل دیا۔ اس کو جو بھی نقصان پہنچا تھا، یا اس کی جو چیزیں کافی پرانی اور بیکار ہو چکی تھی، ان کو پھر سے نئی طریقے سے تعمیر کروایا گیا۔ اس کے بعد اس میں 4 میناروں کو بھی بڑھوا دیا گیا تھا، حالانکہ یہ پہلے موجود نہیں تھے۔ اس کے بعد جمعے کے دن اس میں پہلی نماز ادا کی گئی، جس میں خود سلطان محمد بھی شامل تھے، اور اس نماز کی امامت بھی سلطان محمد نے خود کی تھی۔ اس کے بعد یہ تقریباً 500 سالوں تک لگاتار مسجد ہی رہی، اور اس میں نماز ادا کی جاتی رہی۔ لیکن اب وہ وقت بھی آ گیا تھا کہ جہاں سے مسلمانوں کی بربادی کا دور شروع ہوا، اور آج تک مسلسل مسلمان اسی حال میں جی رہے ہیں، یعنی سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کا دور۔ فرسٹ ورلڈ وار یعنی پہلے وشو یدھ میں جب سلطنت عثمانیہ کو ختم کر دیا گیا، تو اس کے بعد ترکی دیش کو بھی ایک سیکولر ترکی کے طور پر گھوشت کر دیا گیا تھا، اور اس کی کمان سنبھالی تھی ایک ایسے شخص نے کہ جو ظاہری طور پر تو مسلمان تھا، لیکن اندر سے مسلموں کا ہی دشمن تھا۔ اس کا نام تھا
کمال اتاترک۔ جب ترکی کی کمان اس کے ہاتھ میں آئی تو اس نے 1934 میں اس مسجد کو ایک میوزیم گھوشت کر دیا، لہٰذا 1934 سے لے کر آج تک وہ مسجد ایک میوزیم کے طور پر ہی رہی اور لوگ اس میں نماز ادا نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن بیتے پچھلے کچھ 8-10 سالوں میں جب سے ترکی کی کمان رجب طیب اردوغان صاحب کے پاس آئی تھی، تب سے ہی پوری دنیا کے مسلمانوں میں اور بالخصوص ترکی کے مسلمانوں میں یہ امید جاگ اٹھی تھی کہ شاید اس مسجد کو دوبارہ میوزیم سے مسجد میں بدل دیا جائے گا، اور رجب طیب اردوغان نے بھی اپنے پچھلے الیکشن کی ریلیز میں یہ وعدہ کیا تھا قوم مسلم سے کہ انشاءاللہ اگر میں پھر سے سطح میں آتا ہوں تو اس میوزیم کو پھر سے ایک مسجد ہی میں کنورٹ کیا جائے گا۔ بالآخر بڑی سیاسی محنتوں کے بعد رجب طیب اردوغان نے وہ کر دکھایا جس کا انہوں نے کافی لمبے عرصے سے مسلمانوں سے وعدہ کر رکھا تھا، اور اب اس مسجد کو ایک میوزیم سے دوبارہ مسجد میں کنورٹ کر دیا گیا ہے۔ یقیناً اسلامک ہسٹری میں اس مسجد کو بڑی اہمیت حاصل ہے، اور بہت سے لوگ ترکی کی اس کامیابی کو ترکی کے 2023 کی طرف بڑھتے ہوئے قدموں میں سے ایک قدم مان رہے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے امید ہے اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے مسلمانوں کو امن و امان میں رکھے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور ہم سب کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے درد پیدا فرمائے۔ آج کی اپنی ویڈیو کا ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں احباب رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔